بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت والی رات کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہمارے معاشرے میں شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کا نام برات اس لیے پڑا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پایہ رحمت سے بہت سے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور انہیں بری کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم الکتاب المبین، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی قسم واضح کتاب کی بے شک ہم نے ایسے ایک مبارک رات اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے۔ اس رات میں ہر حکیمانہ معاملہ تفریق کیا جاتا ہے۔ علماء کی ایک جماعت جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس لیلہ مبارک سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے امور یعنی عمر، رزق، اعمال وغیرہ کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ رات برکت، رحمت اور فیصلوں کی رات ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے پورے مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ آپ اس میں تقریباً پورے دن روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ شعبان یعنی رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، بس مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ اب خاص طور پر 15ویں رات کے بارے میں چند احادیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہ تھے، میں تلاش میں نکلی تو آپ کو جنت البقیع یعنی قبرستان میں پایا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ پھر فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس کی رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ غروب آفتاب سے فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا دوں۔ یہ ندا فجر تک جاری رہتی ہے۔ یہ احادیث بتاتی ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں کیا عبادت کریں؟ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں تلاوت قرآن، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں وقت گزاریں۔ قرآن پڑھنا ہر وقت باعث برکت ہے، خاص رات میں تو اور بھی۔ نماز تہجد اور نوافل رات کو قیام کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے مانگیں، کوئی مخصوص تعداد یا طریقہ ثابت نہیں، بس عام عبادت، استغفار و توبہ، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے دل سے توبہ کریں، دعا و مناجات، رزق، صحت، مغفرت، جنت مانگیں، خاص طور پر مغفرت اور رحمت کی دعائیں۔ روزہ اگر ممکن ہو تو 15 شعبان کو روزہ رکھیں، نفلی ہے، فرض نہیں ہے۔ دعا کے لیے اٹھنا، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کریں۔ احتیاط، اس رات میں آتش بازی، مٹھائیاں تقسیم کرنا،
چراغ جلانا، قبروں پر چادر چڑھانا، سجدہ کرنا وغیرہ حرام ہے۔ یہ ایسی رسم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے۔ ان سے مکمل اجتناب کریں۔ نتیجہ شب برات اللہ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آئیے اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، رات کو اٹھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ اللہ ہمیں سب کو اس رات کی برکت نصیب فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ شب برات یعنی شعبان کے 15ویں رات کی دعائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ رات اللہ کے رحمت، مغفرت اور قبولیت کی رات ہے۔ احادیث میں اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزق له الی آخری، یعنی کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کے رزق عطا کروں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے شفا دوں۔ اس لیے اس رات دعا، استغفار اور توبہ پر خاص توجہ دی جائے۔ شب برات میں دعا کیسے کریں؟ رات کو قیام کریں، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے دل کی گہرائیوں سے مانگیں۔ کوئی مخصوص تعداد یا طریقہ جیسے خاص وظائف احادیث سے ثابت نہیں، بس عام دعائیں، استغفار اور توبہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں پڑھیں جو اس رات میں یا عام طور پر مغفرت کے لیے ہیں۔ دعا میں اللہ کی رحمت، مغفرت، رزق، صحت، جنت اور گناہوں سے نجات مانگیں۔ مشرک، کینہ رکھنے والے اور دیگر سنگین گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے علاوہ سب کو مغفرت کی امید ہے، لہٰذا خلوص سے توبہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چند مستند دعا شب برات کے موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برات میں پڑھتے تھی، اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ برضائک من سخطک واعوذ بک من آخری ترجمہ۔ اے اللہ، میں تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں تیری سزا سے، تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یعنی تیری شان کے مقابلے میں اپنی کمزوری سے۔ تیسری، تیری ذات بابرکت ہے، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو وہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ دعا کر لو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ دوسری دعا مغفرت اور بخشش کی ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیۃ وسرہ۔ اے اللہ، میں تیرے تمام گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے، پہلے آخری، ظاہری پوشیدہ سب۔ تیسری دعا رزق، صحت اور مغفرت کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ الی آخرہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے معافی، عافیت اور دائمی معافی مانگتا ہوں، دین و دنیا اور آخرت میں۔ چوتھی دعا توبہ بخشش کی ہے، اے اللہ مجھے رسوا نہ کر کیونکہ تو مجھے جانتا ہے، اور مجھے عذاب نہ دے کیونکہ تو مجھ پر قادر ہے۔ پانچویں دعا استغفار کی کثرت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ حدیث میں کثرت سے استغفار کی ترغیب ہے۔ چھٹی دعا قرآن سے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹھہرے نہ کر اور ہمارے طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحمت دینے والا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگے، اپنے گناہ کی معافی مانگے، والدین، اولاد، امت مسلمہ کی مغفرت، رزق، برکت، صحت، ایمان کی حفاظت، جنت الفردوس اور جہنم سے نجات مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ یہ دعائیں قرآن و صحیح حسن حدیث کی روشنی میں ہے، کسی بدعت یا غیر ثابت چیز سے اجتناب کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ
اس رات کو غفلت نہ گزارے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔